بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے اس رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید بہتر جانتا ہے۔ میں آپ کا میزبان رانا ظفر فانی اور آپ ویر جی ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ویر جی سب جانتا ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اس وقت سخت گرمی کی لپیٹ میں ایشیا کے بہت سارے ملک آئے ہوئے ہیں، جس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ یہ سب موسمی تبدیلی کی وجہ سے ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ آج سے 20-25 سال پیچھے اگر آپ چلے جائیں تو بارشیں بھی ہوتی تھیں، گرمی بھی پڑتی تھی، سردی بھی پڑتی تھی، لیکن وہ برداشت کے قابل تھی۔ اس وقت جو گرمی پڑ رہی ہے، اس جون میں جو درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا، یا اس سے آنے والے 2-4 سالوں کے بعد جو پیشن گوئی کی جا رہی ہے کہ درجہ حرارت کس حد تک چھوئے گا، وہ ایک بہت لمحہ فکریہ ہے۔ اور وہ سب اس وجہ سے ہو رہا ہے ناظرین کہ ہم نے اپنی نیچر کو بدل کے رکھ دیا ہے، اپنے ارد گرد کے ماحول کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے لوگ اپنے گھروں میں درخت لگاتے تھے، اپنے صحن میں پودے لگاتے تھے، لیکن وہ ٹرینڈ ختم کر دیا گیا اور ہر طرف لوگوں نے پتھر کے گھر بنانے شروع کر دیے۔ آپ نے گھروں کی خوبصورتی تو بڑھا لی، لیکن موسم آپ کو آہستہ آہستہ چھوڑتا جا رہا ہے۔ ناظرین، ہماری نسلوں تک، ہماری ایج کے لوگوں تک تو لوگ گرمی کو برداشت کر رہے ہیں اور کر سکتے ہیں، اور اگر اسی طرح گرمی کی شدت اور سردی کی شدت بڑھتی رہی تو ہماری آنے والی نسلیں اس موسم کا مقابلہ نہیں کر سکیں گی۔ ناظرین، ہمارے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان نے بھی موسمی تبدیلی کے بارے میں آگاہی بڑے زور و شور سے کی ہوئی ہے۔ اس کا آغاز انہوں نے کے پی کی صوبے میں لاکھوں درخت لگا کر آغاز کیا۔ ناظرین، پاکستانی قوم سے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کرتا ہوں، اپنے ارد گرد کے ماحول کو انسانوں کے قابل بنائیے، اور وہ صرف اور صرف زیادہ سے زیادہ درخت لگانے سے ہوگا۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا پہلے ہمارے بزرگ، ہمارے ماں باپ، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست، سب کو شوق ہوا کرتا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، لیکن اب زیادہ سے زیادہ مکان بنانے کی دوڑ میں، زیادہ سے زیادہ سٹیٹس کو مینٹین کرنے کی دوڑ میں لوگ اپنے ان درختوں کو خود اپنے ہاتھوں سے کاٹ کاٹ کر پھینک رہے ہیں، اور اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ آپ کے ملک پاکستان میں، جہاں ٹھنڈے علاقوں میں کبھی اتنی شدت سے گرمی نہیں پڑی تھی، ان علاقوں میں بھی شدت کی گرمی پڑ رہی ہے۔ ناظرین، اسلام آباد کی ہسٹری رہی ہے کہ جب بھی 2 یا 3 دن مسلسل اگر تیز گرمی پڑی ہے، بہت سخت گرمی پڑی ہے، بہت تیز دھوپ لگی ہے، تو اس کے 3 یا 4 دن کے بعد دبا کے بارش ہوتی تھی۔ لیکن آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اب یہ چیزیں بہت دور جا چکی ہیں۔ اسلام آباد اور گرد و نواح جو ہمارے نزدیک مری، ہمارا جو خوبصورت شہر ہے، وہاں پر بھی بہت زیادہ بارش ہوتی تھی، اور اس موسم کی وجہ سے اسلام آباد، راولپنڈی میں بہترین موسم ہوتا تھا اور درجہ حرارت بھی ہماری گرفت میں تھا۔ لیکن آج کل جس شدت سے گرمی پڑ رہی ہے، اور اگر اسی طرح ہم درخت نہ لگائے ہم نے، اور درخت جو ہیں ہمارے پاس باقی ماندہ ان کو بھی کاٹ دیا، تو آنے والے 4 سے 5 سالوں میں یقین مانیے کہ ہماری نئی نسل اس گرمی کی شدت کو برداشت نہیں کر پائے گی، اور خدا نخواستہ یہ بہت بہت تکلیف دہ لمحہ ہوگا۔ ناظرین، ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کا گھر چھوٹا ہے تو آپ درخت کیسے لگائیں۔ آپ درخت اس طرح بھی لگا سکتے ہیں کہ جب آپ سفر پہ نکلیں، اپنے گھر سے باہر نکلیں، کسی ایسی مقام پر پہنچیں جہاں پر آپ کو کھلا میدان نظر آئے۔ ناظرین، اس وقت سیزن چل رہا ہے آم کا، جامن کا۔ اس کی گٹلیاں جو آپ ضائع کر دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، خدا را ان گٹلیوں کو کسی ایسے مقام پر جا کر دبا دیجئے، یا کسی کھلی فضا میں ان کو جا کر پھینک دیجئے، کیونکہ بارشوں کا سیزن بھی آنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کی یہ چیزیں پھینکی ہوئی جو آپ گٹلیاں پھینکیں گے، ان کو قدرت کی طرف سے پانی ملے گا اور وہ درخت کی شکل اختیار کر جائیں گے۔ زیادہ سے زیادہ درخت لگائیے، اپنے ارد گرد کے ماحول کو خوشگوار بنائیے۔ زیادہ سے زیادہ درخت لگانا ہماری نسلوں کی بقا ہے، ہماری آنے والی نسلوں کی ضرورت ہے۔ یوں سمجھیے کہ اگر آپ اپنی نئی نسل کو زندہ و سلامت دیکھنا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ درخت لگائیے، تاکہ یہ جو موسمی
تبدیلی آ رہی ہے اس سے نپٹا جا سکے۔ اور موسمی تبدیلی سے نپٹنے کا صرف ایک ہی رستہ ہے، زیادہ سے زیادہ درخت لگانا۔ وزیر اعظم پاکستان اور اس کی ساری ٹیم پورے پاکستان میں بلینز آف ٹری کا انہوں نے ایک جو منصوبہ بنایا ہوا ہے، آپ بھی ان میں بڑھ چڑھ کے حصہ ڈالیے، زیادہ سے زیادہ اس مہم کو تیز کیجیے اور آنے والے اس موسم کو جو تبدیلی کی انتہا تک جا رہا ہے اس سے نپٹا جا سکے۔ اپنے میزبان رانا ظفر فانی کو اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آنے والی موسمی تبدیلی سے نپٹنے کے لیے ہم پورے پاکستان میں زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں گے، ہریالی پھیلائیں گے، اور اس طرح ہمارا ملک، ہماری نسل موسمی تبدیلی سے محفوظ رہے گی۔ اپنا اور اپنے ارد گرد سب دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، اللہ نگہبان۔